ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دی ہے دھمکی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اس بار کا جو جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں انف۔ ایران نے بھی خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ان نٹ شیل امریکی فوج نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں آبنہ ہرمز کے اطراف و متعدد فوجی تنصیبات پر تازہ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ سینٹ کام یہ کہتا ہے کہ 7 گھنٹے طویل کارروائی تھی جس پہ میزائل، ڈرون، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ اینڈ اوبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس سب کے بعد انہوں نے خبردار کر لیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو پھر اب بجلی گھر اور پل جو ہے ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس آپریشن کو آپریشن نصر 2 کا نام دیا ہے۔ بالکل، اس تمام صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک کوموڈور خالد ششی چار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو ون مور ٹائم آن دا شو۔ سر، لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی تو تب کشیدگی شروع ہوئی تھی، اب جو ہے یہ فل فلیج جنگ کی طرف جانے والی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ روز ہم صبح اٹھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا از اٹ وار، نو وار، از اٹ پیس اور نو پیس صورتحال۔ پوائنٹ از، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو 14 پوائنٹس تھے اس میں سے 5th پوائنٹ کے اوپر دونوں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ ایران اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا تھا صحیح طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز کی آپ نے پیسج کو کام جاری رکھنا ہے، اور یو ایس یہ کہتا ہے کہ اگر ایران خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن۔ اس 5th جو پوائنٹ ہے اس کا یہ مقصد ہے۔ ناؤ دی پوائنٹ از، اس کے اوپر لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دیگر ممالک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کل تو قطر کی ویسل کے اوپر بھی اٹیک کیا ایران نے۔ جی بہت شکریہ سعدیہ فیصل، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے، میں اس دن بھی اور اس سے پہلے بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں اکارڈ کی بات ہوئی تھی یا پھر اسلام آباد ایگریمنٹ کی بات ہوئی، وہاں سے شروع ہوتے ہوتے پھر MOU تک چلی گئی تھی، اور میرا تجزیہ یہی تھا کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ بھی اور ایران بھی بائنڈنگ نہیں لینا چاہتے تھے کہ ایگریمنٹ یا اکارڈ کی، کیونکہ وہ ایک ہائر لیول ہوتا ہے، ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک رسپیکٹ اور میوچل ٹرسٹ ہوتا ہے۔ MOU کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے اندر ایک سپیس کریٹ کی جا سکے ایز اینڈ وین بیسس پر۔ اب آپ کو لگتا ہوگا اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی نہیں یا اتنی شارٹ لیوڈ تھی۔ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو اپنے لیے ایک نو گو بنا دیا اسٹریٹ آف ہرمز کو، وداؤٹ دیئر کنڈیشنز یا ان کے انفلوئنس کے بغیر کوئی گزر نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو بہت لیوریج ملا تھا جنگ کے دوران، لیکن مجھے لگتا اب وہ ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ لیوریج وہ ہوتا ہے جس کو آپ ویلیو میں کنورٹ کر سکیں۔ اگر آپ ایک اور لائبلٹی کے طور پر اس کو لیوریج کو لے لیں تو وہ آپ کے لیڈرشپ کے لیے بھی اور ظاہر ہے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، جو اور ہو رہا ہے، جو خاص طور پر ایرانی لوگوں کے لیے۔ ہم تھرو آؤٹ جنگ کے ہم سب باتیں کرتے رہے ہیں، ایران نے بہت ریزیلینس دکھائی، بہت زیادہ ڈٹرمنیشن دکھائی، بہت زیادہ سسٹین اور سروائیو کیا، لیکن پھر اس کا تب فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نیگوسیشن ٹیبل پر ایک ایڈوانٹیجز ویژن، وننگ آل نہیں ہو سکتا کہ آئی ٹیک اٹ آل۔ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں، اوپر سے امریکہ ہے، بیک بائی اسرائیل ہے، ابھی بھی وہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، تو آپ ان کو فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے کہ ہم نے کیونکہ یہ جیت لی ہے آلموسٹ تو ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے۔ ایک اور جس نے فیول کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے آیت اللہ خامنہئی کا جو جنازہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 22 ملین کے قریب مختلف آراء ہو سکتی ہیں، جنازے میں بہت شرکت ہوئی، اس میں غم بہت زیادہ تھا، سیڈنس، ریونج تھی۔ ایک تو ٹیمپریریلی آپ نے ایموشن دیکھے، بڑے فلیئر اپ ہوئے جس میں کل امریکہ، کل ٹرمپ اور بہت سارے اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے تھے۔ چلیں وہ پبلک سینٹیمنٹس ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا لیٹ دی ادر گو اور لیٹ دیم گو والی بات کرتی ہے، لک دی ادر سائڈ والا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ نہ صرف حملے شروع کر دیے، جی انہی ممالک کے شپس پر حملے کیے جن کی ریپرزنٹیشن جنازوں کی شکل موجود تھی۔ ایک اور بھی سیڈ پارٹ تھا میرا ماننا یہ، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جنگ ختم ہونے کے بعد بھی میں یہ عرض کرتا ہے کہتا کہ ایران کو اب برج کرنا ہے ان GCC ممالک اور عرب ممالک کے ساتھ فوری طور پر، تاکہ ان کو ایک انسیکیورٹی سے نکالے۔ اگر آپ اس طرح کے حملے کرتے رہیں گے تو وہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی، وہ صرف ڈائیورٹ بیک کریں گے امریکہ اور اسرائیل کی طرف کہ جناب آپ ہی بچائیں کیونکہ ایران تو ہمیں بلی کر رہا ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں، اب دنیا میں وہ سمپتھی بھی نہیں نظر آ رہی ایران کے حق میں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں۔ تو آئی تھنک مجھے چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ شاید نو وار اور نو پیس کے درمیان میں ہینگ کرے،
لیکن اب ٹلٹ ہو رہی ہیں ٹورڈز another round of war. خالد چشتی صاحب پلیز الاؤ می ٹو ٹیک یور لاسٹ سینٹینس ایز مائی کویسچن. آپ نے کہا آپ کو چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو چلیے اسی کا سوال آپ سے کر دیتے ہیں. ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو کتائب حزب اللہ ہے، جو کہ عراقی گروپ ہے، ناٹ دیٹ لبنانی حزب اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو دے ول بی ان دا وار. اب یہ 10 سے 15 ہزار کا ایک اسپلنٹر گروپ ہے، بٹ دا تھنگ از کہ جو جنگ پاکستان سمیت دیگر جتنے ثالثین تھے وہ خطے میں پھیلنے سے روکنے کی پچھلے 6 ماہ سے کوشش کر رہے تھے. کیا اب آپ کو وہ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اینڈ وین دیر آر 2 countries in front of each other, that's a different thing. But when these splinters group اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اصل خرابی وہاں شروع ہوتی ہے پھر. جی فیصل، میرا خیال ہے کہ یہی نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ایران کو ہے کہ نہ صرف وہ خود لڑ سکتا ہے، جو اس کے پراکسیز ہیں ان کو بھی بہت افیکٹولی استعمال کر سکتا ہے. عراق کے علاوہ آپ نے دیکھا ہیوتیز جو یمن کے ہیں، ان کے اس طرف بھی اسکلیشن بہت ہوئی ہے. ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ایران میں آیا ہوا تھا، ہیوتیز کا ڈیلیگیشن جنازے کے لیے اس کی اجازت مانگی گئی تھی یمنی گورنمنٹ سے. انہوں نے نہ صرف اجازت نہیں دی، اس رن وے کو بوم کر دیا، تو وہاں بھی اسکلیشن ہوئی ہے اور ایک اور ڈائیورجنٹ ہوئی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ہیوتیز ہیں انہوں نے سعودی عرب کے ایک بیس پر حملہ کر دیا. تو یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. عراق بھی آپ ٹھیک اشارہ کر رہے ہیں بالکل کہ عراق کی طرف جو ہیوتیز ہیں چاہے وہ تعداد میں کم ہو، لیکن جتنا زیادہ ایران اس کو اپنے مقصد کے لیے ڈائیورسیفائی کرے گا اتنا ہی زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ایک پریشر اور اوبلیگیشن ہو جائے گی کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ میں ابھی بھی ایک سپر پاور ہوں. اور امیجن کریں کہ بیک پہ آپ کو نتن یاہو پریشر میں ڈال رہا ہو کہ آپ تو ہارے ہوئے ہیں. آپ صاحب دیکھیں کہ 192 ممالک ہیں، ان کی فوج کا اگر اسٹرینتھ آپ نکالیں تو تقریباً 140 ممالک کی جو فوج ہے وہ 50,000 سے کم ہے. ذرا ویژولائز کریں کہ 140 کے ایکولنٹ یا اس سے زیادہ اس وقت فوج امریکن کی یہاں موجود ہے. تو یہ اٹ سیلف بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جناب آپ نے تو گو اینڈ گیٹ اٹ، آپ اتنی کی مار کیوں کھا رہے ہیں، یا اتنے جو آپ کے ایلائز ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا ان کو اتنی انسیکیورٹی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ نے اپنا انفلوئنس زیرو تو نہیں کرنا ہے یا پل بیک تو نہیں کر لینا ہے. انہوں نے اپنی ریٹ کسی نہ کسی شکل میں مینیفیسٹیشن تو کرنی ہے، اور وہ ظاہر ہے سوائے ایران پر حملے کرنے کے اور اسٹرائک بیک کرنے کے ان کے پاس چوائس اس وقت کوئی نظر نہیں آتی. رائٹ. خالد صاحب، ابھی آپ نے obviously you know about it، جسے میں نے اپنے پہلے سوال میں بھی ذکر کیا تھا کہ کل قطر کی ویسل کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور ایران اس پہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی بھی ویسل اگر اپنا روٹ چینج کرتا ہے تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے. دیٹس ون پارٹ آف اٹ. ادر پارٹ آف اٹ، آپ جانتے ہیں کہ عمان کا کل ایک کمنٹ اس کے اوپر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت صبر سے کام لے رہے ہیں ایران کے ساتھ. Now the thing is this کہ یہ وہ گلف کنٹریز ہیں جو کہ لانگ ٹائم سے ایران کو سپورٹ کری، ان کی نیبر کنٹریز بھی ہیں، اور ابھی بھی اس ساری صورتحال میں قطر تو میڈیٹر کا رول بھی پلے کر رہا ہے. لیکن ایسا محسوس ہوا کل عمان کی طرف سے اس کمنٹ آنے سے کہ ان کا صبر جو ہے وہ اب شاید یا تو جواب دے رہے ہیں یا پھر وہ صرف ڈیسپریٹ ہے کہ اس صورتحال میں امن کسی طور سے قائم ہو جائے تو وہ برداشت کر رہے ہیں. Now the point is for how long Arab can take it from Iran when Iran thinks کہ وہ مزید کمر توڑ سکتا ہے یو ایس کی، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ اسی لیے مزید ٹائم لے رہے ہیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، اور میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب سعودی عرب کا ڈیلیگیشن وہاں موجود ہے، عمان کے ساتھ ایرانی لیڈرز بات چیت کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جوائن کرو اسٹیٹ آف ہارموز، ہم اکٹھے مل کر مینیج کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک پریشر میں ہیں وہ آلریڈی. قطر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ تو ایک میڈیٹر ملک رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں ایک بریدنگ سپیس ایران کو دینی چاہیے تھی. جب آپ اتنی زیادہ انسیکیورٹی پیدا کر دیں گے کہ آپ کی کوئی لائلٹی نظر نہ آئے عرب ملکوں کو، اور ان کو یہ لگے کہ اس سے تو پچھلا والا پیکج زیادہ بہتر تھا جو ابھی پیکج ملنے والا ہے، کیونکہ ان کو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی یہ لگے گی کہ امریکہ اگر چلا گیا تو پھر تو ایران ہمیں بلی کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، اور پھر تو یہ ٹیک اٹ آل ٹائپ والا ہوگا. دیکھیے اب ایران کو سعدیہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جو میں حملے کر رہا ہوں اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اس سے انڈائریکٹلی اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ان ملکوں کے اندر ڈائیورجنٹ رہے. جو کنورجنٹ تھی وہ اسرائیل کے لیے اور خاص طور پر نتن یاہو کے لیے بہت سوئسائڈل تھی، ایگزسٹیشنل تھریٹ تھی. کیونکہ اگر یہ عرب ممالک مل جاتے ہیں ایران کے ساتھ
ظاہر ہے अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा इस एरिया में, और जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा तो वो पुल बैक करना पड़ेगा, इसराइल की इंटरेस्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अब ईरान ने बड़ी थिन लाइन पर, पहले भी मैंने वार्न किया था और मैं कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान को बहुत ही केयरफुल करना पड़ेगा। अगर आपके 22 मिलियन लोग जनाजे पे आ गए हैं तो वो तमाम की तमाम एंगर और जो फ्रस्ट्रेशन कह लें या गुस्सा कह लें, आप कन्वर्ट नहीं कर। लीडरों में ये फ़र्क होता है और लोगों में ये फ़र्क होता है कि लीडर होल्ड बैक करते हैं, लीडर कुशन के तौर पे करते हैं, लीडर एब्जॉर्ब करते हैं, वो एंगर को कन्वर्ट करते हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो लोगों के सेंटिमेंट्स में अगर सिर्फ जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने ही भुगतना होता है। एंड विद दैट खालिद साहब, हमने ईरान की तो काफ़ी बात कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट यूएसए एज वेल। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं तब हमले रोकूंगा व्हेन आई फील इट्स इनफ। ये इनफ इस बार उनका कहाँ तक जाके रुकने वाला है? बिकॉज अगेन ही इज़ अप टू दिस थिंग। 6 घंटे पहले वो ये बयान, 6 घंटे बाद ये बयान, हमसे कर लें आप मुआहदा वरना फिर हम आपको मारेंगे। सो ये वाला इनफ इस बार कहाँ जाके रुकेगा? उसी तरीके से होगा, थोड़ी सी ठूठा होगी, फिर मंडे वाले दिन वो पेट्रोल को नीचे करने के लिए फ्राइडे वाले दिन अच्छा बयान देंगे, फिर पूरा हफ्ते वो एक अग्रेसिव बयान देंगे। फैसल, देखिए मुझे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प में एक बड़ी अच्छाई नजर आना शुरू ये हुई है कि वो पीस को बहुत चांस दे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि वो हर दफा कहते हैं कि भाई किसी, अब वो इन बिटवीन द लाइंस आप एग्री करेंगे दोनों की, अगर आप रीड करें बड़े केयरफुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से 1.5 से मिनटें ही कर रहे थे कि यार कर लो किसी तरीके से, ताकि मेरी जान छोड़ो, मेरा अपना इलेक्शन आने वाला है, दुनिया के ग्लोब पे ऑयल प्राइसेस हैं, इकोनॉमी हॉस्टेज बनी हुई है, मेरे अपने इश्यूज हैं, मैंने लोगों का अपना भला नहीं किया जो मैं एज ए प्रेसिडेंट आया था अमेरिका का। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद एक एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस में नजर आ रहे हैं कि एक तरफ प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, नेतन्याहू का है कि ये इसको गो एंड गेट इट टाइप। फिर एक आपने देखा इतनी कोशिश के बावजूद कि वो जो कहा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ही मार दिया जाएगा, वो भी प्रेशर उन्होंने ले लिया। फिर हमले वापस हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी भी वो अमेरिका सुपर पावर है, अभी भी उसके पास 6,500 के करीब फाइटर जहाज हैं, उनकी नेवी, मरीन और एयरफोर्स के पास, अभी भी उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। वो 40 दिन की जंग का मतलब ये नहीं है कि जंग वो खत्म हो चुकी है मिलिट्री, तो ये ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और एक जैसे मैंने अर्ज किया कि हेल्पलेसनेस अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की है तो उसको एक हद से ज्यादा कैपिटलाइज या एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये रिवर्स बुलिंग नहीं होनी चाहिए यूएस के साथ, बिकॉज दैट कैन हर्ट ईरान इन द एंड। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।